ابھی آپ کو گلگت لیے چلتے ہیں جہاں بلاول بھٹو پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جہاں تو ولیجز میں کوئی پولنگ ہوا ہی نہیں، موسم کو بہانہ بنا کے وہاں الیکشنز کروائی ہی نہیں گئیں، تو ہمارا سب سے پہلے وہ مطالبہ ہوگا کہ یہ جو سیٹ ہے وہ تو مکمل نہیں ہے، اس کا الیکشن ختم نہیں ہوا ہے. جب تک سب کو وہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرے، اس الیکشن میں حصہ کرے. جہاں تک جی بی ایل اے 18 ہے، وہاں ہمارا سخت اعتراضات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو ڈس انفرینچائز کیا گیا ہے، عورتوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. الیکشن کمیشن نے ہمارا کینڈیڈیٹ سعدیہ دانش صاحبہ کو وہ فیسلٹیز نہیں دی کہ وہ خود وہاں جا کے اپنے کیمپین چلا سکے. وہ یہاں تک کہ اپنی فائلز، اپنا نامینیشن پیپرز کو بھی فائل کرنے کی اجازت نہیں ملی کہ وہ اس علاقے میں جا کے فائل کرے. یہ ہمارے اپنے کمپلینس ہوں گے. ہم اپنے کینڈیڈیٹس کے خلاف جو ہوا وہ تو ہوا، لیکن وہاں کے عوام کو آپ ڈپرائیو نہیں کر سکتے ہیں، وہاں کے عورتیں کو آپ ڈپرائیو نہیں کر سکتے ہیں. وہاں جس طریقے سے ایک بکوکا کے تحت 10% کے تھریش ہولڈ میٹ کرنے کے لیے تھپے لگائے گئے اور عورتوں کو اپنے ووٹ کا اجازت نہیں دی گئی. قانون کا تقاضے میں اگر الیکشن کمیشن اپنا کام کر رہا ہوتا تو وہ الیکشن بھی، وہ سیٹ بھی ری الیکشن کی طرف جا رہا ہوتا جب تک وہ عورتوں کا ووٹ کا تحفظ نہیں دلوا سکتا. ہمارا جی بی 21 سے بہت ہی سیویئر کمپلینٹس ہے. جی بی ایل اے 21 سے جہاں ہمارا ایوب شاہ صاحب ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، وہاں بیلٹ باکسز چوری کیے گئے ہیں. ہم نے ایف آئی آر درج کیا گیا ہے. اس قسم کے جو کھلا دھاندلی ہو، اس قسم کے ننگا دھاندلی کو ہمارا جو سو کالڈ الیکشن کمیشن ہے وہ کیسے اگنور کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اگنور کر سکتا ہے کہ یہاں کے عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ہو، یہاں کے عوام کے ووٹ کا چوری ہو؟ پیپلز پارٹی نے یہاں سے راجگیری نظام کا خاتمہ کیا. ہم کسی اور صورت میں اس کو واپس نہیں آنے دیں گے. ہم یہاں کے عوام کے ووٹ کا تحفظ کریں گے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر کسی سیٹ پہ پولنگ باکسز چوری کیے گئے ہیں کہ اس الیکشن کی کوئی حیثیت ہے. یا وہ پولنگ باکسز واپس لے آیا جائے یا ان علاقوں سے ری پولنگ کروایا جائے. جہاں ہم نے دیکھا کہ چاہے جی بی 1 ہو یا اسکردو ہو، جان بوجھ کے فرقہ واریت پھیلایا گیا، جان بوجھ کے فرقہ واریت کو سیاسی طور پہ استعمال کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو ہروانے کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ آگ کے ساتھ کھیلنا کسی ایک سیٹ کے لیے، کسی ایک الیکشن کے لیے، کسی ایک پارٹی کے خلاف دھاندلی کروانے کے لیے اس عوام کی قسمت کے ساتھ کھیلنے کی سوال ہے. اور ہم اجازت نہیں دیں گے، ہم اجازت نہیں دیں گے کہ یہ ایک سیاسی کارڈ بنے. ہم اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ڈیوائڈ اینڈ رول کا کانسیپٹ کو اس حد تک لے کے جائے کہ پاکستان کے عوام کے ان بنیادوں پہ بانٹے صرف اس لیے کہ آپ اپنا پسندیدہ جماعت کو جتوائے. ہمارا جو جی بی ایل اے 8 کا کینڈیڈیٹ ہے اس نے تو ری پولنگ کے لیے بھی کیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی مختلف آ سکتے ہیں. جمیل کی سیٹ پہ واپس آنے کے لیے ایک منٹ کے لیے، وہاں جس طریقے سے فارم 45 میچ نہیں ہو رہے، جس طریقے سے اگر آپ ان فارم 45 کے مطابق جائیں جہاں سگنیچرز ہیں، جہاں نہ صرف ان کے سگنیچرز ہیں مگر ہمارے سگنیچرز ہیں، تو تب جمیل احمد صاحب جیت چکا ہے. مگر اگر آپ ان کے فارم 45 کی بنیاد پہ جائیں جو اچانک راتوں رات اپیئر ہو، جن پہ پولنگ ایجنٹس کا سگنیچرز نہ ہو، جن پہ جو ٹیسٹڈ ڈاکیومنٹس ہی نہ ہو، تو پھر شاید کسی اور کینڈیڈیٹ جیتتا ہے. ہم اس قسم کا ووٹ کے پامالی، ووٹ کا تحفظ نہ ہونے کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سارے آپشنز استعمال کرنے کو تیار ہے. ہم کورٹس کو اپروچ کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کو بھی اپروچ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے کورٹ کا جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوا ہے، جو کورٹ کے ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی فیصلے مانے تھے، مگر کوئی وزیر، کوئی اسپیشل اسسٹنٹ اسلام آباد سے آ کے الیکشن دن تک کیمپین کر رہے تھے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے
پٹیشن کے نتیجے میں نہ صرف وہ وزیر نااہل کروایا جائے مگر وہ کینڈیڈیٹس جن کے لیے وہ کیمپین کر رہے تھے، جیسے الیکشن قانون اجازت دیتا ہے الیکشن کمیشن کو، وہ الیکشن کمیشن نہ صرف اپوزیشن سے کے خلاف باتیں اور کیمپین کر رہا ہوگا مگر وہ یہاں کے الیکشنز کو ہمیشہ کے لیے صحیح کرنے کے لیے، یہ اپنا ہی ادارہ کو طاقتور کرنے کے لیے قانون کا نہ صرف آپ کا مذاق اڑایا گیا ہے، گلگت بلتستان کا عدالت کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ان عدالت کے فیصلے پہ مان رہے ہیں جبکہ ہمارے لیے وہ ڈیوائیڈڈ فیصلہ تھا، ہمارے لیے ایک جج کہتا ہے کہ آپ کیمپین کرو دوسرے وقت، لیکن ہم نے پھر بھی مانا، تو یہ وزیر جو حکومت کے نمائندے ہیں وہ قانون کے پابند کیوں نہیں ہے؟ اور جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم نااہل ہو سکتا ہے، کنٹمپٹ کرایا جا سکتا ہے، تو پھر ضرور پی ٹی آئی کے وزیر اور پی ٹی آئی کے امیدوار جنہیں پاکستان کی آئین کا خلاف ورزی کی اور پاکستان کی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، ان کے خلاف ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایکشن لیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی وہ سارا ایویڈنس کلیکٹ کر رہی ہے کہ جہاں جہاں پاکستان کے وفاقی وزیر اس آرڈر سے پہلے بھی پہنچے، شاید وہ ان کو کیمپین نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو انہوں نے ریڈ لائن کراس کی، جس طریقے سے وہ پاکستان کے فنڈز یہاں باتیں کی باتیں کر رہے تھے، ووٹس کے ایکسچینج میں وفاقی منصوبے کی بات کر رہے تھے، یہ تو ہم بہت سیریسلی لیتے ہیں۔ اس پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے کہیں نہ کہیں لائن ڈرا کرنا ہے، اگر آپ ان کو روک نہیں سکتے تھے، اگر وہ تو آپ کی بس کی بات نہیں تھی، تو the fact that they have not only abused and used state resources but are on the record of trying to bribe the people of Gilgit-Baltistan, at the very least those candidates should be disqualified. We are going to the election commission against each and every single PTI candidate جن کے لیے وفاقی وزیر کیمپین کرتے ہوئے وفاقی منصوبے کے اعلانات کیے، وفاقی فنڈز کے اعلانات کیے۔ یہ ہمارا لیگل آپشن ہے، ہمارا لیگل حق ہے، یہ ہمارا لیگل اور قانونی جو طریقہ کار ہے ہم فالو کر رہے ہیں۔ ہمارا اپلیکیشنز بھی سعدیہ دانش صاحب نے مجھے پاس آن کیا ہے، تو ہم وہ فورمز پہ بھی کھٹکھٹا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارا احتجاج جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو احتجاج ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو دھاندلی کے خلاف اور ووٹ کا ڈاکہ کے خلاف کا احتجاج ہے، اس پہ پھر شریک ہوں گا اور اپنا پروٹیسٹ جاری رہیں گے جب تک ہم اپنا ووٹ کا تحفظ نہیں کروا سکتے ہیں۔ اس الیکشنز کا اور اس نتیجے کے جو مذاق ہیں وہ اس حد تک ہے کہ حکومت کا، پی ٹی آئی کا، وفاقی حکومت کا کوئی تیاری ہی نہیں تھا الیکشن جیتنے کا۔ اس حد تک تیاری نہیں تھا کہ ان کے پاس اب تک وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ میں نے آج آفٹرنون میں اعلان کیا تھا کہ امجد ایڈوکیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں۔ اب تک پی ٹی آئی نے ہمیں جواب نہیں دیا کہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کا امیدوار کون ہے۔ ان کا تیاری اس حد تک نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے۔ حکومت بنانے کے لیے دور کی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ کل صبح تک جب ہمارا کنسولیڈیشن پروسیس پورا ہو جاتا ہے، جب ہمارا ریکاؤنٹنگ کا آپشنز استعمال ہو جاتے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو چوری ہوئی سیٹس ہے وہ واپس دلوایا جائے گا۔ ہم گلگت بلتستان کی عوام کی جو دلچسپی ہے جمہوریت میں، جس طریقے سے وہ اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، ہم ان کو مایوس نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑا رہیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہاں کے عوام نہ صرف سیاسی لوگ ہیں مگر جمہوری پسند لوگ ہیں، اور ہم ان کو اس مشکل وقت جب وہ ان کے حق چھینا جا رہا ہے، جب ان کے اپنے فیصلے لینے کا حق چھینا جا رہا ہے، ہم ان کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں، خاص طور پہ اس لیے کہ انہوں نے جو ہمیں محبت دکھایا ہے، جس طریقے سے ہمارا کیمپین کو کامیاب کروایا ہے، جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम ने ना सिर्फ हक हकमियत, हक मलकियत, हक रोज़गार का नारा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तक पहुँचाया, मगर पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाया, पूरा दुनिया तक पहुँचाया। वो उनका कामयाबी है, सियासी जीत है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान की सियासत को तो जीत चुके हैं, अब हुकूमत बनाने की बात है, उस पर हम लगे हुए हैं। मैं आपके सवाल लेने के लिए तैयार सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और हुई है एहसन इकबाल साहब और साबिक वजीर आला हफीजुर रहमान, उन्होंने इसी तरह के इल्जाम आपके ऊपर लगाए कि वो सिंध गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए खर्च करके गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन चला। सर आप मेरा गवाह हो, आप मेरा गवाह हो, आप मेरे साथ इस पूरा इलेक्शन कैंपेन के साथ हैं। आप बताएं मुझे, मैंने कब कहा, मैंने सिंध हुकूमत का 1 रुपया का ऐलान कब कहा? ये बयान हफीजुर रहमान साहब के से खिलवाया गया है पीडीएम में डेंट दिलवाने के लिए, जैसे कि कोई और नुमाइंदों के कभी कभार बयान दिलवाया जाता है वफाक में पीडीएम में डेंट दिलवाने के लिए। मैं जो वो सारे के सारे आज कल के सहाफ़ी है जो अचानक जमहूरियत पसंद हो चुके हैं, लेकिन पहले स्क्रिप्ट राइटर्स के स्क्रिप्ट के लिए उनका कलम चलते थे, उनके मुंह काला हो चुके हैं, उनके मुंह काला हो चुके हैं। जो कहते थे कि मैं डील के नतीजे पे यहाँ आया हूँ, कि मुझे किसी प्लेट में गिलगित बल्तिस्तान का हुकूमत मिल रहा है, मैं यहाँ आया इसे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मेरे भाइयों हैं, मेरे बहनों हैं, जिन्होंने मेरे ख़ानदान के साथ 3 नस्लों का वफादारी की है, और अगर मैं इनका हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मैं फ़ख्र करता हूँ अपना जमात पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, मेरे उम्मीदवारों पे। आपको अंदाज़ा ये नहीं होगा कि अमजद पे कोई प्रेशर होगा या जमील पे कोई प्रेशर होगा कि सादिया पे प्रेशर होगा, मगर ये सब के सब मेरे साथ खड़े रहें, और यही वजह है कि मैं इन सब के साथ खड़ा हूँ। बिलावल साहब ये बताइएगा, ऐसा इकबाल साहब ने एक बड़ा सीरियस एलिगेशन लगाया कि वफाकी सिक्योरिटी एजेंसी आईबी ने पूरा मनूवर किया और इस इलेक्शन को जो है वो धांधली तक पहुंचाया और पीटीआई की झोली पे सीटें डाली। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम जिस आपने कहा कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी जाएंगे और दीगर ज़राए भी इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने कहा कि हम पीडीएम में इस मसले को भी उठाएंगे। आप भी पीडीएम के एक अहम रुकन हैं, क्या आप भी इस मामले को पीडीएम में लेके जाएंगे? देखो, वफाकी हुकूमत ने बहुत से इदारे इस्तेमाल किए हैं, जो आईबी के रोल हैं और जो दूसरे इदारे के रोल है, मुझे भी पता है। इस कमरा में कुछ जर्नलिस्ट जो बैठे हैं उनको भी पता है, उनको पता है वो किस तरीके से 2 इदारे एक कमरे में बैठकर साजिश बना रहे थे, वो कैसे बांट रहे थे हमारे सीटों को, फिर उनके जो नंबर्स थे, उनका जो स्क्रिप्ट था उसमें किस वक्त पे तब्दीली आए, वो ब्रीफिंग्स दूसरी ब्रीफिंग्स कब देने शुरू कर दिए थे। हम ये सब कुछ जानते हैं, हम जानते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। हम समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एटलीस्ट इस वक्त हम रोकना चाह रहे हैं। जो बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, एहतजाज का ऐलान किया। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी रात को जीत रही थी, सुबह हरा दिया गया, रातों रात नताइज तब्दील किए गए, चोरी की गई नशिस्तें वापस नहीं ले सके तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। कल पीपल्स पार्टी धांधली के खिलाफ एहतजाज करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने रेड लाइन क्रॉस की और विफाकी मनसूबों के ऐलानात किए, विफाकी वज़रा की जानिब से भी मनसूबों के ऐलानात किए गए।